میں ہوں ڈاکٹر مودت رانا. میں سائیکائٹرسٹ ہوں اور پروفیسر آف بیہیورل سائنسز اینڈ سائیکائٹری ہوں. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو لے چلیں گے ایک سفر پر جہاں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ مل کر رمضان کے گہرے معنیوں اور اس سمندر کے گہرے پانیوں میں سفر کریں. اب بیٹھتے ہیں جناب اپنی عقل اور اپنی سوچ کے ایک جہاز پر اور نکلتے ہیں اس سفر پر کہ دیکھیں ذرا یہ جو ایک گہرا سمندر ہے یہ ہمیں کہاں کہاں لے جاتا ہے. سوچ کے یہ ساحل سے ڈپارچر کرتے ہیں اس کانسیپٹ سے کہ جو ہم نے آپ سے پچھلی گفتگو میں کیا تھا کہ وہ رمضان وہ مہینہ ہے جو آئینوں کو کھڑکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو جناب 5 طرح کے گہرے معنی ہیں جو اس گفتگو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ ایک اور گفتگو میں ان کو اور زیادہ گہری نظر سے بھی دیکھیں گے. کبھی آپ نے سب سے پہلے اس پر غور کیا ہے کہ رمضان کا لفظ کہاں سے نکلا اور اس کے اصل معنی کیا ہے؟ کیا یہ محض ایک مہینے کا نام رکھ دیا گیا یوں ہی یا اس کے کوئی معنی بھی ہے؟ جی، تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا جو کائنات کا مالک کرے لیکن اس کے اندر چھپے ہوئے معنی نہ ہو. لفظ رمضان عربی کا لفظ ہے اور عربی میں آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کو عام طور پر ہم رمضان کہتے ہیں. تو یہ نکلا ہے لفظ رمد سے، رے میم دواد، رمد. تو یہ جو رمد ہے یہ کیا ہے، اس کے مطلب کیا ہے؟ جی، رمد کہتے ہیں سورج کی ایسی کرن جو جلا دے، تیز روشنی، تیز ہیٹ والی ایک سورج کی روشنی کو اور اس کی کرن کو رمد کہتے ہیں. سورج سے گہرا تعلق پیدا ہو گیا، وہ آپ نے دیکھا اس مہینے کا. اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ سورج کی یہ کرن کیا کیا کرتب دکھاتی ہے، یہ انسان کو کس طرح بدل کے رکھ دیتی ہے. جیسے سورج کی کرنیں عام طور پر جس چیز سے ٹکرائیں اس کو بدل کے رکھ دیتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک سورج کی روشنی کی کرن گزر جائے ایک پرزم میں سے تو آتی ہی تو ایک روشنی کی لکیر بن کر ہے، نور کی ایک لہر بن کر آتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، 7 رنگوں میں بکھیر دیتی ہے قوس قزح اپنے ارد گرد رنگوں کا ایک جو اس کے اندر سمندر ہیں رنگوں کے جو وہ اپنے آپ کو دکھا دیتی ہے. اگر تو کیا رمضان کا مہینہ انسانی شخصیت کے پرزم میں سے گزر کے کیا کیا رنگ دکھاتا ہے؟ کیا وہ رنگ ایسے ہیں جو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہوں اس شخص کو، یا کم از کم پوٹینشل رکھتے ہوں اس کو تبدیل کر دینے کا؟ یہ وہ پہلا معنی ہے جس کے بارے میں اور گہرائی سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ ایک اور نشست میں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ رمضان یا رمضان اسلامی مہینے میں 9واں مہینہ ہے؟ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ شوال کو کیوں نہیں روزوں کو مہینہ قرار دے دیا گیا؟ بھائی شعبان کو کیوں نہیں کر دیا گیا روزوں کا مہینہ؟ تو اس لیے نہیں کیا گیا کہ 9واں مہینہ ہونے کی ایک سگنیفیکنس ہے انسانوں کے لیے. آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کی تخلیق کے پروسیس میں سے گزر کر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری شخصیت کی تشکیل ہو رہی ہے اس میں 9واں مہینہ ایک کمپلیشن کا مہینہ ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب شوال آئے گا یا شوال کا چاند نظر آئے گا تو آپ ایک کمپلیٹ فینومینا کو سیلیبریٹ کریں گے، اور وہ جو 8 مہینے کی تشکیل میں اس 9ویں مہینے کا کردار ہے اس کے بعد جو انسان شوال کے چاند کے ساتھ نمودار ہوگا وہ واقعتاً سیلیبریٹ کرنے کے قابل ہوگا. یعنی انسان کو، یا یوں سمجھ لیجئے کہ آدمی کو مکمل طور پر انسان کی شناخت دینے کا مہینہ، کیونکہ وہ انسان بنتا ہی 9 مہینوں میں ہے.
آدمی سے انسان کی تشکیل مکمل ہونے کی سیلیبریشن ہے شوال کا چاند۔ تو جب آپ روزے رکھ کے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، گلے مل رہے ہوتے ہیں عید کا چاند دیکھ کر، تو یہ اسی طرح کی سیلیبریشن ہوتی ہے جناب، جیسی آپ نے دیکھی ہوگی کہ گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، ساڈے گھر منڈا ہوا ہے، وہ جو ایک سیلیبریشن ہوتی ہے ہر طرف ہونی، تو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر بھی ایسی ہی سیلیبریشن ہونی چاہیے۔ لیکن برسبیل تذکرہ کہہ دیا کہ وہ جو ایک سیلیبریشن کی کیفیت ہے، وہ سیلیبریشن کی کیفیت غماز ہے اس بات کی کہ رمضان ہی کو، نویں مہینے کو خاص طور پر کیوں چنا گیا، اس سارے پروسیس میں سے گزارنے کے لیے، جس کے ہم معنی کو اور زیادہ گہرائی میں جا کر تلاش کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ یہ جو رمضان میں روزے رکھنے کی کیفیت ہے، یعنی آپ نے دیر تک طے کر لیا کہ دیر تک آپ دن میں اپنی بھوک اور پیاس کو اگنور کرتے چلے جائیں گے، تو کیا دیر تک بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا، اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے؟ کیا کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ بھوکے اور پیاس سے رہنے سے ہی ہوتا ہو؟ تو جو اس کے بارے میں مذہبی روایات ہیں، جو دین اس کے بارے میں احکامات کرتا ہے، اس کے بارے میں تو آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو لے چلتا ہوں بہت پہلے کے ایک زمانے سے، جہاں ایک شخص نے بھوکے رہنے کے حوالے سے ایک بڑی کمال بات کہی، اور یہ شخص اسلام سے قبل کے زمانے میں ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوا جہاں ابھی اسلام کی روشنی نہیں پہنچی تھی، اور وہ تھا نیپال کا علاقہ، اور یہاں پیدا ہوئے سدھارتھا، جن کو میں اور آپ آج بھی پیار سے جانتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں بدھا کہہ کر، بدھا دا وائس۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ڈسکور کیا کہ جب بہت ہفتوں تک کوئی بھوکا رہتا ہے تو وہ ایک روشنی اس کے سامنے آ جاتی، روشن ہو جاتا ہے کچھ، بھوکے رہنے سے، پیاسے رہنے سے، اپنی نیڈز اور ڈیمانڈز کو ختم کر لینے سے، ان کو اگنور کر دینے سے، اس کے اندر ایک روشنی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ روشنی کیا ہے، اس کو پھر ہم اور زیادہ گہرائی میں ڈسکور کریں گے ایک اور گفتگو میں۔ اور چوتھی چیز جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، 5 معنی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم ڈسکور کریں گے رمضان کے حوالے سے، وہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو حدود و قیود نافذ کیے جاتے ہیں کہ انسان پر، اس وقت جب وہ عام طور پر بالکل آزاد ہوتا ہے، جو بھی چاہے اس کا دل کرے، دن کا وقت ہے، جاگ رہا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے کرے، تو اسی دوران اس کے اوپر نظر کی حدیں الگ ہیں، جسم کی حدیں الگ ہیں، خواہشات کی حدیں الگ ہیں، بھوک کی قیود علیحدہ ہیں، یعنی بے شمار ایک سلسلہ ہے لمٹ کرنے کا انسان کے فریڈم کو۔ تو وہ جو سب سے بڑا تحفہ آپ کے اور میرے رب نے ہمیں دیا تھا، وہ تھا کیا؟ وہ تو آزادی کا تحفہ تھا۔ تو اچانک اس آزاد کر دینے والے نے آپ کو حدود و قیود میں کیوں باندھنا شروع کر دیا جناب؟ تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، جس کی طرف ہم تفصیلی گفتگو میں اور زیادہ اس کے معنی آپ کے سامنے تلاش کریں گے۔ اور 5واں اور آخری معنی، اور وہ ہے کہ روزے کی نیت کیوں کی جاتی ہے؟ اب بھئی آپ اٹھے، آپ نے طے کر لیا کہ بھئی اب سحر کے بعد افطار تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا، نیت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نیت ہے کیا؟ اور نیت کی کیا اہمیت ہے انسان کی زندگی میں؟ یہ وہ 5 کیفیتیں ہیں جو کہ رمضان کے مہینے میں بہت کھل کر سامنے آتی ہیں، اور مجھ ناچیز کی یہ رائے ہے کہ شاید ان ایسپیکٹ پر آپ نے رمضان کے بہت زیادہ زندگی میں غور نہ کیا ہو۔ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ آپ سے انہی معاملات کے بارے میں ہم اور گہرائی میں جائیں گے اور طے کریں گے کہ ان میں سے ہر ایک چیز آپ کی زندگی میں کون سا نیا چیپٹر شروع کرتی ہے کہ زندگی کی کتاب آپ کی مکمل ہو سکے۔